اب آپ کو بار بار نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. یہ اب بات ختم ہو جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ تو وہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان تشریف لائیں. یہ سوال ختم ہو جانا چاہیے کہ نواز شریف آ رہے ہیں یا نہیں. قائد قانون کے سامنے پیش ہوں گے اور مقابلہ کریں گے. واپس آ کر ملکی معاشی پروگرام کا اعلان کریں گے. ملکی ترقی کا سفر وہیں سے شروع کریں گے جہاں ان کی نااہلی سے ختم کر دیا گیا تھا. شہباز شریف کے نواز شریف کے لیے بلند و باند دعوے. ملک کی تاریخ میں نشیب و فراز آتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. اچھا وقت آئے گا، انشاءاللہ ملک کی تقدیر ضرور بدلیں گے. شہباز شریف کے قوم کو دلاسے. یہ کہا تھا کہ اگر میں آنکھ کا تارا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں تو مجھے کون سے لڈو مل گئے ان 3 سالوں میں. اگر جنرل مشرف نے میاں نواز شریف کو اقتدار سے نکالا اور اٹک فورٹ بھجوایا تو میں بھی وہاں گیا. وہاں پر اڈیالہ میں بھی وہاں گیا. لانڈی جیل میں بھی گیا. غریب الوطنی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ میں بھی گیا. کہا جاتا ہے 30 سال تک آنکھ کا تارا رہا تو ہمیں کون سے لڈو مل گئے. اٹک، اڈیالہ اور لانڈی جیل میں رکھا گیا، جلا وطن کیا گیا. 12 اکتوبر کو نواز شریف کے ساتھ کئی ماہ کے لیے غائب کر دیا گیا. ڈیلز کرتے تو جیل نہ کاٹنا پڑتی. صدر نون لیگ کی صحافیوں کے سوالات پر وضاحتیں. پریس کانفرنس میں پنجاب اسپیڈ اور شہباز اسپیڈ اصل میں نواز اسپیڈ قرار دے دیا. تحریک انصاف حکومت نے ذاتی مقاصد کے لیے ریاست کو تباہ کیا. 9 مئی لانگ مارچ اور دھرنوں کی انتہا تھی. ملک اور فوج کے خلاف بغاوت ہوئی. چیئرمین پی ٹی آئی نے جنرل باجوہ کو ملازمت میں لامتناہی توسیع کی پیشکش کی. نیب نیازی گٹھ جوڑ سے ملکی ترقی متاثر ہوئی. شہباز شریف چیئرمین پی ٹی آئی پر تاک تاک کر وار کرتے رہے. نواز شریف مکمل صحتیاب نہیں ہوئے، ابھی بھی دل کے عارضے کے مسائل ہیں. انہیں فالو اپ چیک اپس کی ضرورت بھی ہے. لیگی قائد کی صحت سے متعلق تازہ میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع. سابق وزیر اعظم کو دی جانے والی دوائیں بھی رپورٹ کا حصہ. نواز شریف کو کورونا اور انجائنا کے باعث پاکستان جانے سے روکا گیا تھا. رپورٹ برطانوی رائل برامپٹن اسپتال کے کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ پروفیسر کارلوڈی موریو نے تیار کی. کرکٹ ورلڈ کپ میں شاہینوں کی مہم کا آغاز. نیدرلینڈز کو جیت کے لیے 287 رنز کا ہدف. 38 رنز کے سکور پر ابتدائی 3 کھلاڑی آؤٹ ہونے پر محمد رضوان اور سعود شکیل کی 120 رنز کی شاندار پارٹنرشپ. دونوں بیٹرز نے 68 رنز کی اننگز کھیلی. محمد نواز 39 اور شاداب 32 رنز کے ساتھ نمایا. فخر زمان چلا نہ امام اور کپتان بھی ناکام. فخر زمان 12 اور امام الحق 15 اور بابر اعظم 5 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. نیدرلینڈز بالر لیڈے نے 4 شاہینوں کا شکار کیا. پاکستانی بیٹر فخر زمان نے ناکامیوں کی داستان رقم کر دی. مسلسل 11 میں اننگز میں موقع ملنے کے باوجود ان کا بلہ رنز کرنا ہی بھول گیا. وہ مجموعی طور پر 202 رنز ہی بنا سکے. غیر قانونی تارکین وطن کو بے دخل کرنے کے اقدامات میں تیزی. سہراب گوٹ کراچی میں سرچ آپریشن کے دوران 51 غیر قانونی افغان گرفتار. 10 مشکوک موٹر سائیکلیں بھی قبضے میں لے لی گئیں. پنجاب سے غیر قانونی تارکین وطن واپس بھجوانے کے لیے تیاریاں مکمل. آپریشن 30 اکتوبر کے بعد شروع ہوگا. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی گفتگو. خود مختار ملک کی حیثیت سے افغان سمیت کسی ملک کے شہری کو بھی نکال سکتے ہیں. فیصلہ قومی مفاد میں کیا. بیرونی دباؤ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان نے افغان وزیر دفاع کا بیان اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا. جان اچکزئی کا ڈیڈ لائن کے بعد غیر قانونی تارکین وطن کو نکالنے کے لیے سخت اقدامات کا عزم. اسلام آباد میں سی ڈی اے کا غیر قانون افغان بستیوں کے خلاف گرینڈ آپریشن. کری ماڈل ولیج، مارگلہ ٹاؤن اور موچی موہڑا میں سینکڑوں مکانات گرا کر سرکاری راضی واگزار کرا لی گئی. گزشتہ ایک ماہ سے ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے کمی سے 282 روپے کا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 9 پیسے کم ہو کر 282 روپے 53 پیسے کا ہو گیا. نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن میں ملازمین کے گولڈن ہینڈ شیک لینے کے باوجود سالوں سے کام کرنے کا انکشاف. سینٹ قائمہ کمیٹی صنعت و پیداوار کے ملازمین کے خلاف کارروائی کی ہدایت. آئندہ اجلاس میں رپورٹ طلب کر لی. سعودی نجی ایئر لائن فلائی عدیل پاکستان میں آپریشن کے لیے تیار. فلائی عدیل نے پاکستان سے پروازوں کے لیے سلاٹس مانگ لیے. ہفتے میں جدہ، ریاض اور مدینے سے کراچی کے لیے 18 پروازیں چلائی جائیں گی.
کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے، جس کے تدارک کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ میئر کراچی کی اسکیم 33 کے دورے میں گفتگو، مرتضی وہاب کا صنعتی علاقوں سے پانی کی چوری کا توڑ کرنے کا بھی دعویٰ۔ لاہور میں دن دہاڑے 1.5 کروڑ روپے لوٹنے کی واردات، پولیس وردی میں ملبوس 2 ڈاکوؤں نے تاجر کو تھانے بلانے کے بہانے بلایا اور پھر 1 کروڑ 55 لاکھ روپے لے اڑے۔ تھانہ اچرا میں FIR درج۔ پاکستان کوسٹ گارڈز نے گوادر سے اربوں روپے مالیت کی منشیات پکڑ لی، گاڑی سے 743 کلو چرس اور 57 کلو آئس برآمد، قیمت 2 کروڑ 18 لاکھ 40 ہزار ڈالر ہے۔ لاہور میں مردہ جانوروں کا گوشت سپلائی کرنے کی کوشش ناکام، مجاہد فورس نے ناکا نیو راوی سے 10 من گوشت برآمد کر کے 2 ملزمان دھر لیے، برآمد گوشت تلف کر دیا گیا۔ مکران کوسٹل ہائی وے بزی ٹاپ کے مقام پر بریک فیل ہونے سے ٹریلر الٹ گیا، ٹریفک معطل اور گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ گلگت میں قراقرم یونیورسٹی کے طلباء کا فیسوں میں 30% اضافے کے خلاف احتجاج، طلباء و طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت، وائس چانسلر کے خلاف نعرے، اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ ڈیرہ بگٹی اور پشاور کے سیوریج میں پولیو وائرس کا انکشاف، ڈیرہ بگٹی پہلی جبکہ پشاور میں رواں سال 13ویں مرتبہ پولیو وائرس پایا گیا۔ دونوں وائرس کا جنیاتی تعلق افغانستان سے نکلا۔ سوابی میں پولیو ڈیوٹی سے انکار پر 9 خواتین اساتذہ معطل، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کا اعلامیہ جاری۔ امریکہ کا بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات محدود کرنے کا اعلان، ہردیپ سنگھ قتل تحقیقات میں مودی حکومت کو کینیڈا سے تعاون کرنا ہوگا ورنہ ہندوستان سے تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ امریکی سفیر ایرک گارسیٹی نے خبردار کر دیا، خالصتان تحریک اور سکھوں کے احتجاجی مظاہروں کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے، امریکی محکمہ خارجہ کا بیان۔ مالدیپ نے ایک بار پھر بھارتی فوجیوں کو نکالنے کا اعلان دہرا دیا، ملک میں کسی غیر ملکی فوجی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ نئے صدر محمد معیزو کا مودی سرکار کو 2 ٹوک پیغام۔ محمد معیزو نے انتخابی مہم کے دوران عوام سے بھارتی فوجیوں کے خلاف ایکشن کا وعدہ کیا تھا۔ روس کا جوہری صلاحیت کے حامل بوریوستنک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ، کوئی بھی عقل مند شخص روس کے خلاف جوہری حملے کا سوچ نہیں سکتا۔ روس جوہری تجربات دوبارہ سے شروع کر سکتا ہے، روسی صدر پیوٹن نے مغرب کو خبردار کر دیا۔ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، یورپی پارلیمنٹ نے GSP+ میں مزید 4 سال توسیع کی منظوری دے دی۔ پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک کو یورپی منڈی میں برآمدات میں ڈیوٹی پر چھوٹ ملتی رہے گی۔ 2023 کا امن نوبل ایوارڈ ایرانی خاتون نرگس محمدی کے نام، نرگس کو ایران میں انسانی حقوق کی جدوجہد کے اعتراف میں ایوارڈ دیا گیا۔ وہ انسانی حقوق کی جدوجہد کے دوران کئی بار گرفتار بھی ہوئیں۔ ایشین گیمز مینز T20 کرکٹ کے سیمی فائنل میں پاکستان شاہینز کو شکست، افغانستان نے 116 رنز کا ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر دیا۔